والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سچ کہوں تو یہ عنوان مجھے برا لگتا ہے، سچ کہوں تو یہ عنوان مجھے برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے، کتنی مصروف ہوگی یہ دنیا ہماری، ایک دن ٹھہر جائے تو مہمان برا لگتا ہے، ان کی خدمت تو کہیں دور کی باتیں ہیں، یہاں بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے، یا رب میری قوم کو اس ذلت سے نکال کہ اس ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔ عشق قاتل سے بھی ہے، مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی ہے، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ تو بتا محبت کی جزا کس سے مانگے گا۔ کلمہ پڑھنا رسول اللہ کا اور پھر یہ کہنا کہ سرکار یہ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے، یہاں عظمت سرکار کی رک جاتی ہے، یہ کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ اعتراض تو ابلیس نے کیے تھے نا، یہ تو اس نے کہا تھا، فرشتوں نے تو کوئی انکار نہیں کیا تھا نا، یا ماننے والوں میں تو کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت مقام میں ہم نے کیا کہنا ہے یا کیسے کہنا ہے، بلکہ جب بھی آئے ہیں تو اس وقت یہی کہا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو۔ قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ آپ کے سامنے علماء کرام کا یہ مجمع ہے، وہ تو کم و بیش 23 سال کا عرصہ ہے، تو جناب ابو بکر نے جو کلمہ پڑھا ہے نا وہ کسی کتاب کے حوالہ دیکھ کر نہیں بلکہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کو تو جمع بھی صحابہ نے کیا ہے، تو میلاد صحابہ نے قرآن کے جمع ہونے سے پہلے منایا بھی ہے، منا کے بتایا بھی ہے اور فضائل بھی بیان فرمائے ہیں، تو اس لیے علامہ صاحب فرماتے ہیں عشق قاتل سے بھی ہے، مقتول سے ہمدردی بھی، سنی یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ پیار رسول اللہ سے کرنا اور یاری رسول اللہ کے دشمنوں سے لگانا، ان کے لیے بھی دسترخوان لگانا، نرم گوشی رکھنا، ان کے لیے بھی اچھے خیالات رکھنا، امید ہدایت کی تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن ان کی گستاخیوں کو جان کر ان سے محبت یا نرم گوشی نہیں کر سکتے، ہدایت کی دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا قیامت کے دن اگر سوال ہوا کہ جب دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا جا رہا تھا تو ان لوگوں کی محفل میں بیٹھا تھا جو میلاد کی محفل کو شرک اور بدعت کے فتوے لگایا کرتے تھے، تو فرمایا کہ یہ تو بتا کہ محبت کی جزا کس سے مانگے گا، خالق کو بھی سجدہ ابلیس سے یارانہ بھی، خالق کو بھی سجدہ ابلیس سے یارانہ بھی، یہ تو بتا حشر میں عقیدت کا صلہ کس سے مانگے گا، یہ تو بتا حشر میں عقیدت کا صلہ کس سے مانگے گا۔ عاشق رسول
زانی نہیں ہو سکتا، شرابی نہیں ہو سکتا. یعنی میری مراد اس سے یہ ہے کہ جس جنہیں دل وچ عشق رسول ہوئے وہ بے عمل نہیں تھے سکتا. کیوں؟ یہ میلاد مناون دا مقصد بخشش ہے، مغفرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت حاصل کرنا ہے. ایویں کو بھی گال ہے. تول اسا الحمدللہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جلے مرسونا تے مرن تو بعد جلے اپنے چاہ سٹے سن، بھکا سٹے سن، اکسن جلدی کرو چاہو جسم نہ پھٹ ونجے، بو نہ آمن پائے ونجے، پچھلے رو رو کے مردن، مہمان وینن، دیر تھی دی ویندی ہے، نماز دا ٹائم تھی نہ پائے، تاؤں والے جلے پچھلے بھکا مرے سے نہ تے قبر اچ آمنہ دے لالا اپنا چہرہ لکھے سے. تے اون والے سنی آکسی نا جلے پوچھن ما کنتا تقولو هذه الرجل کہ دسا این مرد بارے کیا آکھتے ہیں. تو اون والے پیچھے سنی کیا آکسی جڑا میلاد دی محفل بہ کے درود و سلام پڑھدا ہے او آکسی ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تا سنی دے دلے جلے خیال تے تصور آندے نا کہ قبر اچ میں سرکار کو منہ دکھاونے تو ول او ہر گناہ کو لو بچ ویندے. کیوں کہ میں اگر زنا کیتا، شراب پیتی، جوا کھیڈا، سود کھادا، بغیرتی، فحاشی، عریانی تے غصب تے دشمنان اہل بیت اور دشمنان صحابہ اور دشمنان رسول اور دشمنان خدا نال بہ کے یاریاں گرم کیتی تا قبر اچ رسول اللہ کو کیا منہ لکھے سا. امام سے فرمایا خالق کو بھی سجدہ ابلیس سے یارانہ بھی، یہ تو بتا حشر میں عقیدت کا صلہ کس سے مانگے گا. بتا کس سے مانگے گا؟ کاموں میں سارے ابلیسی تے صلہ رب کو مل سی. اللہ تعالیٰ گناہ تو محفوظ فرماوے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. آہستہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پروگرام مرکز اہل سنت جامعہ شمس العلوم ایک اہل سنت دی پہچان بھی ہے. ضلع اور تحصیل کوٹادوں دا ایک شہرت یافتہ نامی گرامی ادارہ ہے اور اندے وچ تعارف کرامن دی کوئی محتاجی کوئی نہیں کہ استاذ العلماء مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ریاض حسین سعیدی دامت برکاتہم العالیہ اور پیکر اخلاص و محبت مفکر اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا عرفان منظور باروی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر اساتذہ کرام اور قرہ حضرات اور جتنے بھی طلباء تعلیم حاصل کریں دے ہو درجہ اول کو گھن کے آخر تک اور بالخصوص اہل علاقہ اور کوٹادو دی سیاسی سماجی شخصیت حاجی مظہر اقبال باروی صاحب اور پیر طریقت حضرت مولانا پیر محمد رمضان صاحب اور محسن اہل سنت مشفق اہل سنت پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری بشیر انجم صاحب اور دیگر اسٹیج پہ علماء تشریف فرما جتنا بھی دوست احباب ہو این ادارے دے وچ تساں بخوبی جان دے ہو سارے علم دین حاصل کرن والے اور میرے کو بہت زیادہ مستند علماء بھی موجود ہیں اور خطباء بھی موجود ہیں. چونکہ مفتی صاحب دا حکم ہے آپ دے حکم دی تعمیل کریں جو ہیں طلباء دے گوش گزار چند مروزات اور ادارے دے اساتذہ کرام کو اپنا سبق پیش کرے سا ایک ادنا دینی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناون والا طالب علم دے ناتے تو توجہ فرمیسو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ علماء جڑے ہوندے نا طلباء یہ پڑھن والے ہوندے تا انہیں کو صرف نہ سناواں تو والتا بندہ آوے مدرسے دے ٹائم وچ کلاس دے ٹائم وچ تے ویسے یہ جڑے تازے پڑھتے بیٹھے ہوندے یہ الحمدللہ ذہین بھی ہوندے حافظہ بھی مضبوط ہوندے تکرار بھی چلدا پیا ہوندے توال انہیں دے نال ایسی گفتگو کرن واسطے اساتذہ کرام سب اسباق پڑھاون والے سارے کولوں زیادہ اہل بیٹھے. چند گالی محبت جاں توجہ نال سماعت فرمیسو
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک دے وچ ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک جڑے ایذا دے دین اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ دے رسول کو، ان الذین یؤذون اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ تا ایذا تو پاک ہے۔ قرآن کریم دے وچ دو کلمات استعمال تھین، ایک ضر ہے ایک ایذا ہے۔ ضر دا معنی ہوندے کہ کہیں کو ایویں پکڑ کے مارنا، ضرب لاونا، اور ایذا دا معنی اے ہوندے کہ کوئی بندہ اگر مجمع تے محفل دے وچ بیٹھے نا اون دی طرف گور گور کے دیکھنا، یا ایسی شکل بنا کے دیکھنا کہ وہ دیکھن والا سمجھے کہ میں کو اچھا نہیں لگدا پیا، یعنی ترچھی نگاہ دے نال دیکھنا، ایکو ایذا آدھن۔ تو اللہ تبارک و تعالی ضر تو بھی پاک ہے، ایذا تو بھی پاک ہے۔ کوئی اگر آسمان دی طرف یا ذات باری تعالیٰ دی طرف ترچھی نگاہ کرے تو او آپ اندھا تھے سی، رب دی ربوبیت دے وچ فرق نہیں پاؤندا۔ تو اس واسطے فرمایا مولا تو ایذا کولو پاک ہے، ضر کولو پاک ہے، کائنات دے وچ کوئی ایسی طاقت نہیں، سارے طاقتیں کو بڑھاون والا تو آپ ہے، تو انہیں دوہیں چیزیں تو پاک ہیں۔ اگ ہی کلمات ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، فرمایا کہ جڑے میرے رسول کو، اللہ دے رسول کو ایذا دین، ایذا تو مراد کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لئیے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ محبوب اسد والی لوگوں کو لو حفاظت فرمیسوں، تو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ تے لئیے۔ لیکن ایذا فرمایا کہ جیڑا عظمت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ دی طرف، فرمایا اے تا بلند و بالا گالے، تھوڑا ہن تلے آونجو، اگر حضور دے میلاد مناون والے جلسے دے وچ میلادی جیڑا آندا پیا ہوندے، او کو بھی اگر کوئی ترچھی نگاہ نال دیکھے کہ اے میلاد اس پیا ویندے، تو فرمایا اے ایذا ہے، کیوں؟ فرمایا او میلاد دی نسبت میرے مصطفیٰ دے نال ہے۔ تو فرمایا جڑا اس قسم دا بھی کم کریں دن کہ محبوب دی عظمت تے مقام تے جلسے دا نہ سن کے، حضور دی تعریف سن کے، حضور علیہ السلام دے معجزات یا آپ دے اوصاف حمیدہ دا بیان سن کے، یا سنن والا جڑا ویدا پیا ہوندے او کو ترچھی نگاہ نال، حقیر نگاہ نال لیکھن، کمزور نگاہ نال لیکھن، ذوف عقیدے والا منن، یا او کو شرک اور بدعت دا لبادہ اوڑھ کے جھوٹا الزام لاون، تا خالق کائنات فرمائے دے اے اللہ دے رسول کو ایذا دین دن، جڑے اللہ دے رسول کو ایذا دین دن او اللہ کو ایذا دین دن، فرمایا جڑے اللہ کو ایذا دین دن اللہ دنیا چینے تے لعنت بھیجے دے، آخرت تے بھی نہیں لعنت بھیجے دے۔ فرمایا لعنت مستحق ہے، دنیا آخرت انہاں تے لعنت ہے۔ بل لعنت دا لغوی معنی کیا ہوندے؟ علماء موجود ہیں، طلباء جان دن کہ اللہ دی رحمت تو محروم ہو گئی نا۔ تے اللہ دی رحمت تو کتنی بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ایسا نہیں بھیجا مگر الا رحمت للعالمین، تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے سے۔ تو دوستو ہن میں کوئی دساؤ جڑا رب دی رحمت دا شکر ادا کرے او رب دی رحمت چھے، جڑا رب دی رحمت دی نہ شکر کرے او رب دی لعنت دے وچ آوے۔ اس واسطے سنی جڑا ہے میلاد شریف دے مہینے دے وچ آ کے اے ثابت کریں دے کہ یا اللہ جڑے سونے کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجی، اسا ٹھردے بھی بیٹھے ہیں، اسا سونے دی کملی اچ قیامت دی سایہ بھی منگتے بیٹھے ہیں، سونے دی شفاعت دے امیدوار بھی بنتے بیٹھے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی تک کیا لکھے ہوں کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا حاکم کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا حاکم کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ فرمایا سنی بے عمل تا ہو سکتے، کچھ کمزوریاں ہیں نا، لیکن جندہ عقیدہ صحیح ہے نا، وہ وقت بھی یاد ہے رسول اللہ دے صدقے اللہ تعالیٰ میں کو معاف فرما دے سے۔ فرمایا اے ایذا ہر مشاہدہ جلے ویلے نسبت دا خیال کیتا ہوندے نا، وہ بڑے چھوٹے دی گال نہیں ہوندی۔ بعض لوگ آدھے نا بھئی فلانا بڑا ہے اونڈے دے نا، ایک بندہ حافظ قرآن ہے، عالم دین بن گئے، بزرگ ریش ہے، 90 سال دا بابا ہے، حافظ 20 سال دا ہے، لیکن نماز تراویح چوندے پچھو آئے کھڑے اور آدھا کھڑے پیچھے اس امام کے، امام دے پچھو، کیا ہے کہ قرآن دی نسبت نے ان کو بلند و بالا کر دیتے ہیں۔
جڑے ویلے محفل دی کوئی محفل ہوئے ہر محفل دا اپنا اپنا انداز ہوندے لیکن جلے حضور دے میلاد دی محفل دا نہ آویں تو ول نسبت مصطفیٰ دے نال تھی ویندے جڑے ویلے نسبت دا بندہ خیال کرے دے انہوں بڑے چھوٹے دا احترام نہیں کرنا ریڈیو سادات کرام یا مشایخ عظام دے صاحبزادے دا بھی علماء احترام کریں دیں وہ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ انہیں دا اپنا کمال ہوندے وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں دا جڑا پیو ڈاڈا ولی کامل ہوندے انہیں دی نسبت کو دیکھ کے ان دی عمر کو نہیں نسبت دا جلے احترام کریں دے انہیں عمر دا لحاظ ختم تھی ویندے اس واسطے نسبت ہوندی ہے تو محفل میلاد مصطفیٰ حضور علیہ السلام دی نسبت دی محفل ہے حضور دے اوصاف دی محفل ہے حضور علیہ السلام دی تشریف آوری دی محفل ہے لیکن کچھ چیزیں ایسیاں ہیں کہ جنہیں دے وچ ساڑیاں کمزوریاں ہیں اور بالخصوص جڑے طلباء پڑھتے بیٹھے ہوئے تمہارے واسطے میں عرض کرے سا کہ ہر طالب علم اپنے اندر ایک اخلاص پیدا کرے کہ میں دین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت واسطے پڑھنے دین اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے پڑھنے اور دین کو اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے پھیلاونے یاد رکھا ہے کہ عابد واسطے جڑا ہے نا خلوت بہتر ہوندی ہے عابد جڑا ہوندے نا عبادت گزار وہ تنہائی چراوے میل ملاب گھٹ کرے ول وظائف کر گندے قرآن پاک دی تلاوت کر گندے لیکن عالم واسطے جلوت بہتر ہوندی ہے کیوں کہ عابد دی عبادت دا ان دی ذات کو فائدہ ہوندے تے عالم دے علم دا پوری امت کو فائدہ ملتے تاکہ او لوگیں دے وچ راوے کہ ان دے علم کو لوگ فیض یاب تھی سکے تا دوستو ایویں ہی ہے 11 مہینے تا بندہ عبادت گزار ہوئے لیکن جلے ربیع النور شریف دا ربیع الاول شریف دا حضور دی تشریف آوری دا مہینہ آونجے نا وال اون والے جڑی عبادت ہے نا او بندے کو جلوت وچ محفل میلاد دی صورت وچ کرنی چاہیے کیوں اس واسطے فرمایا ہوں 11 مہینے دی عبادت کو اگر رب دی بارگاہ وچ مقبول بناونا تو ول 12ویں مہینے آ کے ربیع الاول شریف دا جڑا مہینہ ہے ای مہینے دی نسبت نال مہر لوا کے اللہ دی بارگاہ دے شکر ادا کرنا چاہیے یعنی محفل میلاد میل ملاپ کرنا اکٹھ کرنا ہجوم بناونا لنگر اور خیرات دا اہتمام کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ دا تشکر ہے نبی علیہ السلام دا یہ میلاد ہے تو اس واسطے وہ بہتر ہوندی ہے اور حضور علیہ السلام دی محبت دے وچ جڑے بندے میلاد منے دیں انہیں کو فائدہ بھی ضرور ملتا ہے بعض دفعہ میں ہوتا ہے کہ فرضیں کو بھی سنتے دا ثواب زیادہ تھی ویدے بعض دفعہ فرض کو سنت دا ثواب زیادہ ہے مثال دے طور تے سلام کرنا واجب ہے لیکن ان دا جواب دیوانا سنت ہے لیکن سلام کرن دا ثواب گھٹ ہے سلام کرن دا ثواب زیادہ ہے اور جواب دیوانا دا ثواب گھٹ ہے کیونکہ سلام کرنا سنت ہے جواب دیوانا واجب ہے ہن کرن دا جائے پہل کیتی ہے او کو ثواب زیادہ ملدا ہے کیوں فرمایا کہ این اپنے اندروں کبر ختم کیتے تکبر اور غرور کو ختم کر کے انا کو مار کے نبی دی سنت عمل کیتے اس واسطے اللہ کو ثواب زیادہ عطا فرماتے ہیں بعض دفعہ یہ جہاں کام اندر مثال دے طور تے قرض کی دے وے قرض جڑا ٹائم ہے مدت ہے وہ مدت دے دیونا اے فرض ہے لیکن وہ مدت کو پہلے لوٹا دیونا اے سنت ہے لیکن ان دا ثواب گھاٹے پہلے ادا کرنے دا ثواب زیادہ ہے یعنی ایسے کام ہیں تو اس واسطے میلاد شریف دے وچ آون والے ہو بھئی حضور علیہ السلام تے درود و سلام پڑھانا لے ہو جلے ایک دفعہ حضور دی ذات تے درود پڑھا ونجے اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے فرمائے کہ جڑا میرا امتی ایک مرتبہ میرے تے درود و سلام پڑھ دے اللہ تعالیٰ ان تے ڈاہ رحمت نازل فرمے دے ڈاہ ان دے گناہ معاف فرمے دے ڈاہ درجات وچ بلندیاں عطا فرمے دے ایک گناہ کیا ہے نیکیاں کیا ہیں تبا خوبی جان دے المختصر کر کے اختصار نال کہ اے جڑا سجے پاسے نیکیاں لکھ دے جڑا کھبے پاسے اے گناہ لکھ دے جڑے والے بندہ نیکی کرے نہ پیا ہوئے گناہ والا خاموش ہو دے جلے اللہ نہ کرے اللہ گناہ تو محفوظ فرماوے بندے کو گناہ سرزد تھی ونجے تو ول اے خاموش تھی دے اے لکھن پہ ویندے لیکن ایک وقت ایو جی آ ویندے کہ تُوہیں حرکت کریں دے اور وہ وقت کیا ہوں دے وہ وقت ہوں دے جلے حضور دی ذات ہے درود و سلام پڑھے ہوئے دے تو فرمایا جلے درود و سلام پڑھ دے توال فرمایا اے ڈاہ نیکیاں لکھیں دے اے ڈاہ گناہ معاف فرمے دے اللہ ہوں دے ڈاہ درجات بلند فرما رہے تھے
اور تو ساکسو بھئی اے نیکیاں تے گناہ دی سمجھ تا آگئے تے درجات جو بلند تھی دن ایندہ کی میں سمجھ آسی تو انہوں نے واسطے میں ایک حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام دے غلام ہیں جنہوں نے حضرت شماس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک غزوت نبی علیہ السلام دی حفاظت معمور ہن تے کلے ہن کاف نے ڈٹھے پہ کلہ صحابی ہے تو انہیں چاروں طرفوں گھیر کے نا حملہ کیتے تیر برسائیں تے حضرت شماس رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی محبت دے وچ اتنا فدا ہن نا کہ آپ ایویں بھرکتے رہ گئے نہیں میں چاروں طرف جیڑا تیر آوے اپنے جسم تے گن گنا یعنی اتنی تیزی نال ہن تصور کرو کہ کلا بندہ ہوئے ہر پاسوں تیر کھڑے وسدے ہوویں تے ول جان بھی سونے تے قربان کرنی ہوئے تے ول انہاں دی بے چینی دا عالم کیا ہو سی محبت دی انتہا کیڑے مقام تے پہنچی ہو سی تو حضرت شماس میں گھومتے رہ گئے حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تھی گئے جسم دا کوئی حصہ کہنا کہ جڑا محفوظ ہوئے کوئی عضو ایسا کہنا جتنا کئی زخم نہ ہوئے تو این واسطے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شماس دا جنازہ نہیں پڑھنا صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ حضرت شماس نے تے وفاداری دا اتنا بڑا ثبوت ادا کر دیتے اور اتنے بڑے مقام تھے کہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ غلام عرض کی تھی یا رسول اللہ انہیں جنازہ کیوں نہیں پڑھنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں جنازہ پڑھن دی وجہ ہوندی اگر بندہ گنہگار ہوئے نا تو اندے گناہ معاف تھی ویندے اگر بندہ نیک ہوئے تو اللہ تعالیٰ اندے درجات بلند فرما دے ہیں جڑا اولیاء کرام دی مزار تے وان کے پڑھ دیں یا ولی کامل دے جنازے شامل تھی تو ان والے اہل سنت دے جڑے لوگ ہیں انہیں دا عقیدہ اے ہوندے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی کامل ولی دی برکت نال ساری مغفرت فرما دے سی اور ساری دعانا اندے درجات بلند تھی سن تو فرمایا اندے درجے بلند تھی ویندن تے حضرت شماس میرے او غلام ہیں دوستو لیکنوں کہ نیکیاں نماز دے بدلے بھی ہیں حج دے بدلے بھی ہیں زکاة دے بدلے چھ بھی مل دیں صدقہ اور خیرات دے بدلے چھ بھی مل دیں لیکن نیکی بھی ملے گناہ بھی ختم تھی وین درجات بھی بلند تھی وین وہ فقط حکم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو حضرت شماس دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جبریل میری بارگاہ چاہے اور آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ دے غلام حضرت شماس نے اپنی محبت اور جانساری دا اتنا ثبوت رہتے وفادہ اتنا ثبوت رہتے فرمایا اسائیں دے درجے اتنے بلند کر چھوڑے کہ ہن کوئی دعا مانگے کہیں دی دعا منگن دی انہیں کوئی ضرورت بھی نہیں رہ گئی میں کہیں دی دعا دی ہن ضرورت ہی نہیں کہ کوئی نہ دے ہاتھ چاہوے تے درجات بلند تھی وین کہ اللہ ناموس مصطفیٰ تے قربان تھی وین انہیں دے درجات اتنے بلند فرما چاہے درجات اتنے بلند تھی گئے تو دوستو جے بندے بھی نبی علیہ السلام دے اشاق یا حضور دے آل بیت حضور دے صحابہ دی طرف بھی اگر برے عقیدے نال نگاہاں ٹیڑیاں کیتے ذکر تھیندا پیا منہ چپا کیتے تو فرمایا کہ اے ایزا دینا پایا تو اندے واسطے حکم کیا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ دنیا اچ بھی لعنت ہے آخرت اچ بھی لعنت ہے اور یہ واسطے اعلی حضرت فاضل بریلی علیہ رحمہ فرمائیں بہت نرم گوشی رکھ دیا نا سا آپ فرمائیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے فرمایا کہ اے 12 روزہ محافل دا مقصد ربیع الاول شریف دے جلوس دا مقصد لنگر خیرات نیاز دا مقصد حضور دے حقم اوصاف دا بیان کرنا آپ دے معجزات دا بیان ہونا حضور دی محبت اچھ نعتاں پڑھنا اے سارے کام ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے کیوں فرمایا کہ نبی دا ذکر صرف شیطان کو تکلیف دینے مومن کو تکلیف نہیں دینا تو اس واسطے جڑے شیطان ابلیس کو چاہے وہ انسان دے روپ وچ بھی ہوئے تکلیف دے وے تو مت سوچو کہ میرے صلاۃ و سلام پڑھن نال ایک کو تکلیف دیندی ہے تو میں دل وچ پڑھاں فرمایا نا نا اعلی حضرت فاضل بریلی نے اے عقیدہ رہتے کیا فرمایا کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں اگر ان کو تکلیف دیندی ہے تو تو ول اٹھ دے بانے ہر ویلے کیا کر صدقت یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ فرمایا تیری زبان دے اتے
ہر وقت یہ صدا ہوئے یا رسول اللہ، اگر وہ چھڑ دے تو فرمایا چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ کیوں؟ فرمایا تو یا رسول اللہ دارہ سے شیطان چھڑ کے بھج دارہ سی، اللہ تیرے عقیدے کو محفوظ فرما رہے سی، میں عقیدہ بچ پوسی اللہ عبادک منہم المخلصین۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ جڑے میرے مخلص بندے ہو سن۔ شیطان بھی دعویٰ کیتا کہ تیری عزت دی قسم ہے میں بھی تو جہنم بھر دے سا نا۔ اللہ فرمایا مخلص ہو سن انہیں دوتے تیرا دو نہ چل سی۔ کیوں؟ مخلص دی جری تعریف مفسرین کرام نے کی تھی المختصر اخلاص، فرمایا این شاید نہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا بے بندے دے دل دے وچ نہ خیال اور تصور بھی برائی دا پیدا نہ تھی سی۔ مثلا کوئی عمارت بن دی ہے، محفل کرامنی ہے نا، ان کو پہلے مفتی صاحب نے علامہ عرفان صاحب بہ کے یا حاجی صاحب جڑے ادارے دے سارے پیر بھائی بانی یا متولی ہیں، انہوں نے بہ کے پورا حضرات نے باقی عملے نے بہ کے مقصد ایک خاکہ بنائے بھئی یکم کو لوگ گھن کے 12 تک محافل کرامنے کڑے کڑے دوست آسن لنگر دا کیا اہتمام ہو سی، تصور ہے نا۔ وہ خاکہ ہون آج ان دی دوسری محفل ہے، آج دوسری ہے کل تریجی اے سلسلہ جڑا پریکٹیکل پایا تکمیل کو پہنچدا رہ ویسی، لیکن این کو پہلے اندہ اشتیار بھی بن چکے، تصور بھی آ چکے، نقشہ بھی بن چکے۔ جی میں کہ ایک عمارت بنی ہوندہ پہلے نقشہ بنایا ویندے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابلیس جڑے میرے نیک اور مخلص بندے ہو سن نا، او جڑا بھی کام کرے سن انہیں دی نیت میں کو راضی کرانا لے ہو سی۔ تو فرمایا جڑے دل لچ میڈا خیال ہو سی، میڈا خوف ہو سی، میرے یار دا عشق ہو سی، او مخلص ہو سن۔ فرمایا اتھا تے کو باہمن دا ٹکامن لامن دا وسواس ڈاون دا شیطان آ تیرے خیالات گندے پھیلاون دا موقع نہ مل سی۔ کیوں؟ فرمایا تو اون گھر تے حملہ کرے سے جڑے گھر وچوں اللہ دے خوف دا تصور ختم تھی ویسی، جڑے دل وچوں عشق مصطفیٰ ختم تھی ویسی۔ اس واسطے فرمایا کہ ہر کام وچ اپنے اخلاص صدق دے نال یعنی سچائی دے نال خلوص نیت دے نال کہ اللہ کو راضی کرنے رسول اللہ دی شفاعت کو حاصل کرنے سے۔ تو فرمایا جلے تصور بھی نہیں آمانے دے، خیال بھی نہیں آمانے دے، اور دنیا دا وہ بندہ یہ طلباء حضرات واسطے بالخصوص طالب علم جو ہوندے نا بعض اوقات علم چھوڑ دیندے بعض اوقات بے مسائل پڑھ دیندے، گھر والے ہیں کہ مسائل کوئی نہیں وسائل کوئی نہیں ایک کم کرنے وہ کم کرنے نہ، دنیا دا وہ بندہ جڑا دل لے لالچ نہ کرے تے وہ آکھے میں کو دھوکھا تھی گا وہ جھوٹ بولے اون وقت انسان کو دھوکھا مل دے جڑے وہ لالچ کرے دے۔ ایک شے 50 روپے دیئے تے کو 20 دی مل دی پئی ہے تے 3 دی لالچ کی دیئے تے 20 بھی نال گل جائے، سمجھ آ نہیں پئی ہے 50 دا 50 گل جائے، یعنی جے تک لالچ نہ کرے سو یعنی ابلیس اون دل دے ہوتے حملہ کریں دے جڑے دل وچ گندے خیال پیدا تھی نا، عمل بات ہے تسی خیال پیدا تھی نا۔ اس واسطے فرمایا کہ دل وچ خیال آن کے بھی کدیں اے تصور نہ کرے کہ میلاد مناونا جائز ہے یا نہ جائز ہے، بلکہ اول مومن اول خلیفہ اور رسول اللہ دے رفیق اور جانشین مصطفیٰ اور امت محسن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنیاں دا عقیدہ بچاون واسطے پہچان دیتی ہے۔ آپ فرمائیں من انفق درہمن، فرمایا من انفق درہمن علی قراتہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا رفیق فی الجنہ، کہ جے نبی علیہ السلام دے محفل میلاد مصطفیٰ دے ہوتے حضور دی تشریف آوری دی محفل منا کے ایک درہم خرچ کیتے کہ من انفق درہمن کہ ایک درہم خرچ کیتے تو فرمایا ان دا ٹکانہ کیا ہو سی کانا رفیق فی الجنہ، او ابو بکر دنال جنت دے وچ ویسے۔ اور میں تارے کو پوچھتا سیدنا ابو بکر صدیق نے جڑے والے اعلان کیتے کہ او ابو بکر دنال جنت چو ہو سی تا کیا ابو بکر میلاد مناون کو جائز سمجھیں دے آلی یا نہ جائز؟ ایک درہم تے جڑا ڈاڈا دیگاں پکاوے جڑا جانور ذبح کرے جڑا درہم دی مقدار کولو زیادہ تعداد دے وچ خرچ کرے تا او کیوں نہ ابو بکر دے نال جنت چوسی؟ اور ابو بکر دی جنت دا مقام کیا ہے ذرا اے بھی سمجھو نا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جنت دا مقام اے ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت دا دن ہوسی نا اللہ تعالیٰ جلال دے وچ ہوسی تو میں اللہ تعالیٰ دے جلال کو ٹھنڈا کرن واسطے نا
کہ میری امت دوتے اللہ رحمت نازل فرماوے تو ول میں اعمال پیش کرے ساں کریم آقا علیہ السلام دی امت دے وچ واحد شخص ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہاں کوئی حساب کہہ نہیں تھی انہاں آپ بغیر حساب دے جنت وچ ویسے کوئی حساب کہہ نہیں تو فرمایا کہ حساب ہی کہہ نہیں وقت اللہ دے محبوب فرمایا کہ میں انہیں دے اعمال پیش کرے سا تے رب دا جلال ٹھنڈا تھی ویسی تو سیدنا ابو بکر دے والے عمل ویسے نہ سامنے تو میں ان تواڈے کولوں پوچھدا سیدنا ابو بکر دے عمل دے وچ او کیڑی نیکی ہے جہندے واسطے بے سیابا بھی رشک کریں دیاں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی اے آدھیان کہ کاش ساری زندگی نیکیاں دے چھڑوا ایک رات زیارت مصطفیٰ کرن علی ابو بکر دے نیکی مل پاوے تو فرمایا کہ ابو بکر دے عمل دے وچ نامہ اعمال دے وچ نیکی ہے کہ جڑی محبت مصطفیٰ والی ہے دیدار مصطفیٰ والی ہے وہ جلے پیش کیتا ویسی رب دا جلال ٹھٹا تھی ویسی تو دوستو امت ہوتے حساب آسان تھی ویسی تے او سیدنا ابو بکر صدیق فرمینے کہ میرے مصطفیٰ دے میلاد ہوتے ایک درم خرچ کرنا لا تو اے نہ سمجھ کہ میرا درم خرچ کرنا قبول تھا یا نہیں تھیا فرمایا آتا قبولیت دی گال نہیں کریں دے اسا منامر دی مقدار دا تذکرہ بھی نہیں کریں دے اسا اے بھی نہیں آدھے کہ ہجوم کتنا ہوئے افراد دی قید بھی نہیں لے دے کسرت قلت اعتبار ہو سی نہ فرمایا اسا صرف ہکا قید لا دینے کیا فرمایا جائیں بھی نبی پاک دے ملاد تے ایک درم خرچ کیتے ابو بکر فرمائے او کو نال اپنے جنت دے گھن کے ویسا تو دوستو وال پتہ چلا ایک درم مصطفیٰ دے ملاد تے خرچ کرنال جنت مل دیئے تے جنت مل سی نیک کو مومن کو مسلمان کو وال پتہ چلا نبی دا ملاد مانگناون والا کدائی بےمان نہیں مر سکتا بلکہ نبی دا ملاد مانگناون والا ایمان دی حالت مرسی تے ابو بکر دنال جنت داخل دی ویسے میں حالت ایمان مرسی کیونکہ آپ نے اگو جنت داؤ کو سرٹیفکیٹ دے دیتے تو انہا مقصد ہے کہ بے ایمان کوئی مرے تو وہیں سر دے نہیں وہیں سردہ اگر ایمان دی حالت مرنا چاہنے ہیں تو والد صاحب کیا کرنا پوسی والد صاحب کو نبی علیہ السلام نے ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی محفل مناونے پوسی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے تو گالی ختم کر دیتی ہے نا اعلیٰ حضرت نے ایک بہت بڑا نظریہ دیتے اج لوگ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت دے عقیدے کو یا آپ دی نظریات کو آپ دی شخصیت کو کراس کرنا چاہنے وہ کراس کیوں کرنا چاہنے انہیں دے دل دے وچ پلیتی ہے انہیں دے دل دے وچ نفاق ہے انہیں دے دل دے وچ جڑا ہے نا او اغیار دی جگہ بن چکی ہے ابلیس دا وار تھی چکے ابلیس دا گھر بن چکے اس وقت فرمیندن ورنہ اعلیٰ حضرت نے تگالی مکا چھوڑیے آپ فرمیندن کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اگر کروڑ جہان بھی ہوں میں تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو آدھی عظمت دے ہوتے میں قربان کر چھوڑا لیکن اعلیٰ حضرت فرمیندن کرا کیا کہ کروڑ جہان ہن جو کہنا میری ملکیت دے وچ ہونا اللہ تعالیٰ میں کو عطا فرمائے ہونا تو میں سب کچھ فدا کر دے وہاں کروڑ مرتبہ اندی اگر اعلیٰ حضرت دے ایک شیر دے وچ بھی قرآن و سنت دا نچوڑ ہے یا حضرت علامہ اقبال رحمہ دا بھی قرآن و سنت دا نچوڑ کے دیا گئے دیکھو نا کہ آج ہر عبادت دے ہوتے عابد کو ناز تھی ویندے لیکن ساریا عبادات جڑے ہیں وہ اپنی جگہ تے ہیں ناز کہیں عبادت دا کہنے بندہ آکھے نا بھئی ناز کرنے ناز کہنے یہ سارے عمل جڑے ہیں اے ظنی ہیں امید لئی بھائی سکتے کہ اللہ قبول کرے سی اگر اللہ تعالیٰ قبول کر گھنے تو وال اندہ عجر ہے اگر قبول ہی نہ تھی وین تو وال اندہ کیا عجر ملنے یعنی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں ایکھے بھئی میں نماز جلے اذان آندھی ہے نا میرا دل نہیں آدھا کہ نماز پڑھا یعنی سستی تھی ویندی ہے دل میرا اکتا ویندے آپ نے فرمایا تو اپنے کھاون پیون دوتے تصور کر کہ تیرا رزق جڑا ہے وہ حلال دا ہے فرمایا اگر رزق حلال دا کھاسے نا تو ول نماز دا بھی جذبہ اللہ عطا فرما دے سی
کہ کیوں پیٹ چ لقمہ حرام ہوئے تو ول ذکر اللہ دی لذت حاصل نہیں تھی سکتی۔ اگر ذکر اللہ دی لذت اور چاشنی حاصل کرنی ہے تو دل دے وچ لقمہ دل حلال کھا، دل وچ خدا دا خوف پیدا کر، عشق مصطفیٰ پیدا کر۔ جب تک یہ نہ تھی سی ان وقت تک کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں تھی سکتی۔ اور دیکھ لو کہ ساری اوورحال جڑی حالت بن چکی ہے مدارس دے وچ بالخصوص، چونکہ تقریباً علماء دا مجمع ہے، اگر اے مدارس دے علماء اور خطباء حضرات اذان نہ پڑھیں تو سارے مسلمان دے وچ اخلاقی جرات اتنی بھی کائے نہیں کہ وہ پوچھیں بھئی اذان اج کیوں نہیں تھئی، وہ اسیں ٹھیک ہے چلو نہ ہی پڑھیں۔ یہ حالت بن چکی ہے۔ یعنی اگر نماز جنازہ اہتمام نال نہ پڑھیا ونجے تو کوئی نہ آکسی بہندہ اہتمام کیوں نہیں کیتا گیا۔ یعنی دین کو اتنا دوری تھی نہیں رہندی ہے۔ میلاد مصطفیٰ ہوتے آواں کہ ذکر میلاد دی محفل سجا کے عقیدہ بھی مضبوط کرو، عمل بھی مضبوط کرو۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام دا غلام جڑا ہے وہ حضور علیہ السلام دی ہر سنت دا پیکر ہونا چاہیے، ہر سنت دا پیکر ہونا چاہیے۔ وہ کھوکھلے لوگ ہیں جنہیں کو عقیدہ کہنے انہوں دے نامہ اعمال وچ جھوٹا، یعنی نا مقبول حج بھی ہے، نا مقبول نمازاں بھی ہیں، نا مقبول روزے بھی ہیں، نا مقبول عبادت اور ریاست بھی ہے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمائیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جنہیں دے دل عشق مصطفیٰ کہنے تو انہیں دی عبادت اور ریاست کا فائدہ بھی کہنے، تو ان دے باوجود سادہ اگر تھوڑا بھی عمل تھی ونجے تو اللہ تعالیٰ او کو بھی قبول فرما گھندے، کیونکہ یار دی نسبت عمل ہے، یار دی غلامی عمل ہے پیا۔ اس واسطے عمل دے وچ بھی ساکو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ علماء حضرات مدارس دے وچ جڑے طلباء پڑھدے ہیں، قرہ حضرات بالخصوص تشدد دے حوالے نال مختلف قسم دے یوٹیوب یا سوشل میڈیا تے ویڈیو وائرل تھی ویندی ہے کہ تشدد کریں دے پے ہوندے ہیں۔ تو دوستو دیکھیں تسا اپنے اکابرین کو، اولیاء کرام کو، حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ، آپ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، آپ دے پیر ہیں نا، تے انہیں دی سوان حیات دے وچ میں انہیں دا تذکرہ پڑھے، حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ جڑے قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ دے گھوڑا آنا تے انہیں جڑا مسلطوں انہیں وہ صاف کر کے جی میں ٹوکرے ہوندے یا پراتا ہوندے چاہ کے ویندے پہن تو انہیں جو قطرے ودے گر دیا تے حافظ جمال اللہ ملتانی دے سمجھو کپڑے تے پوندے پیان تو قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ جو ڈٹھے ہونا کہ جمال تے اپنے اتنی اصلاح کر چھوڑی ہے، اپنے انا کو اتنا ختم کر چھوڑی، یعنی اتنی عجز و ان کے سارے اختیار کر کے دے تو فرمایا وال کتابہ تا بعد پڑھ سے ہوندہ آ سارے سینے نہ لگ اسا تصرف کر کے تک ولی کامل بڑا چھوڑے لے۔ یعنی جیویں طالب علم کہہ نہیں مل دے نا پڑھن واسطے، ایویں اساتذہ کرام دے وچ بھی کمزوری پیدا تھی چکی ہے۔ یعنی اگر طالب علم سوچتے تا بڑے بڑے بزرگوں دے بارے سنے سے کہ اٹھ کے طلباء واسطے دعا مانگ دیاں اور خدمت دا انجام دیتا ہوئے کتنی کہاوتیں ہوں جان، بعض دفعہ من گھڑت بھی ہوں جان، بعض دفعہ بیان کر دیں بڑے بزرگ لوگ، لیکن ان دے وچ نچوڑ ضرور ہوں دے، ان دے وچ مقصد ضرور ہوتے ہیں، حکایت ہوں دی ہے ان دے وچ ضرور مقصد ہوں دے۔ تو دوستو یعنی جڑا آدھنا کہ جڑا استاد دا ادب کریں دے، احترام کریں دے، تو اللہ تعالیٰ ان دے سینے کو کشادہ فرما رہے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی صاحب ساکو جی میں حکم فرمایا اساں حاضر تھی گئے ہیں، سبق بھی سنا چکے ہیں تے آپ دے جڑے عملے دے حضرات ہیں انہیں جڑا ٹائم دیتے انہیں کہ بھئی این ٹائم کو اساں ایک منٹ بھی ہوتے برداشت کہنے سے کریں دے تو چونکہ اچھی گال ہے، ممکن ہے کہ وہ نماز فجر دے وچ جماعت نہ لا کے پڑھتے ہوئے تو میں انہیں دے وچ مخل نہیں پانا چاہتا کہ میں یہ مداخلت نہیں کرنا چاہتا کہ میں ادھا منا گھنٹہ تقریر اکتے گھر میں جاتے وہ فجر دی نماز جماعت نہ پڑھ سکیں، بلکہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے محفل میلاد دے صدقے ساکوں نماز پنجگانہ پابندی نال پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ادارے کو
مزید ترقیاں عطا فرماوے۔ تو دوستو ایک تذکرہ ہوندے نا، یعنی اخلاص ہر شے دل دے نال دیندی ہے۔ مفتی صاحب جدڑ نے ادارے کو سنبھالے علامہ عرفان صاحب ہونے تو یہ ادارے تو کوئی 4 چاند لگ گئے۔ ہن یہ 4 دیواری دے وچ کام کرنے بیٹھے راول پنڈی تک بھی یہ شہرت ہوندی ہے۔ دوست جلے کٹھے تھی باندھن پہ شمس العلوم دے وچ الحمدللہ آل سنت دا بڑا کام تھیندا پیا۔ یعنی یہ مت سوچا کرو بھئی جڑا بندہ خلوت وچ بھی عبادت تے ریاضت کر ونجے کام کر ونجے تا او زندگی چوندی تشہیر نہ بھی کرے نا، جڑے ویلے مر ویندے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو منادے کرا رہے تھے، یعنی فرشتے بھی ان کی عبادت ریاضت کا تذکرہ کریں دیں۔ دیکھو آج لوگ اپنے بینر لاؤن واسطے، لوگ اپنی تشہیر کرن واسطے، سیاسی پروگرام کو اجاگر کرن واسطے مختلف قسم دے ہیلے بہانے کریں دیں۔ 9 صدیاں گزر گئے، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو کدہیں کو انہیں دا ایک نمائندہ کھڑا نہیں ہوا کہ جڑا 12 مہینے ڈیرا بنا کے بیٹھا ہوئے آؤ بھئی یا سالانہ اور سی داتا علی حجویری دا اتھا بیسو نہ، بلکہ ہر بندہ اپنے دل دے وچ ایک خیال کریں دے بھئی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا عرس فلاں تاریخ تو تھی سی تے مامن کے حاضری دے سا۔ یعنی اے محبت انہیں دے عمل تے اخلاص دا نتیجہ ہے کہ 9 صدیاں بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دے نام کو زندہ کر لیتے۔ جڑے لوگ مدارس دی علماء خطباء یا معاونین خدمت کریں خاموشی نال پوشیدہ طریقے نال، مت سمجھن کے سارا نا نہیں آیا تے تذکرہ نہیں تھیا، نہ آ کے تذکرہ کر کے تکبر تے ریا دا خطرہ تا تھی سکدے۔ اگر پوشیدہ دے سو تا مرن تو بعد بھی تاریخ دے وچ تورا نا راسی اور قبر دے وچ بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے سی۔ تا اس واسطے دل دے وچ جڑا خیال اٹھ دے او زبان دے ہوتے آندے، او کیا تھیندے؟ زبان دے آندے۔ سریکی دے وچ آتے جڑا اندروں پک جن او باہروں آئیں آتے نا، گال تے کہاوت ہے لیکن گال حقیقت ہے کہ جڑی اندروں ہوندی ہے اوہ زبان تے آندی ہے۔ اہل سنت دے وچ غازی تا مل سن پر گستاخ کوئی بھی نہ مل سی۔ حضور دی شان دے وچ جانا قربان کرن والے ناموس رسالت مجاہدین دی تے ایک بہت بڑی فرست مل سی، ایک بہت بڑی تعداد مل سی، تذکرہ مل سی، قربانیاں دا تے شہادتاں دا، لیکن گستاخی دی دور تک دو بھی نہ آسی۔ لیکن ایک دوجھے طبقے دے لوگ ہیں کہ ہر چوتھے قدم دے ہوتے بڑا نالی مسجد چو بھی گستاخی دی بو آوے، ادارے وچوں بھی، محفل وچوں بھی، تبلیغ وچوں بھی، انہیں دے آپس دے تذکرے وچوں بھی، گھر وچوں بھی، نسل وچوں بھی۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے کہ جنہیں دے دل وچ گندے خیال پیدا تھینن اولا نبی دا ذکر سن کے منہ چپا کریں دن، اکھ ترچھی کریں دن، عاشق رسول کو دیکھ کے یا نبی علیہ السلام دی آمد دے جھنڈے کو دیکھ کے تو فرمایا ترچھی اکرن اللہ نسبت مصطفیٰ دی وجہ نال اے ایزاد دا پہ۔ کیوں؟ فرمایا اگر کوئی ادارے دی توہین کرے سی، کوئی ادارے کو کہیں نے تعریف کی تھی ہے، حاجی مظہر اقبال ہے کہ ادارہ اچھا چلتا پائے تو میں بیا دوست بیٹھا ہاں وہ منہ چپا کیتے اکھی ٹیڑیاں کیتے سی، معلوم ہویا کہ ادارے نالو کو پیار کہنی، اس واسطے ادارے دی تعریف کو برداشت کہنی۔ تو فرمایا جلے نبی دا تذکرہ تھیوے، حضور دے معجزات دا بیان تھیوے، آپ دے میلاد دا بیان تھیوے، نبی علیہ السلام دے آمد دے جھنڈا لگا کھڑا ہوئے، گنبد خضرا دا میڈل لگا کھڑا ہوئے، تے کوئی کو دیکھ کے اکھ ترچھی کرے او ایزاد دے رسول اللہ کو۔ کیوں؟ فرمایا اے تا نسبت مصطفیٰ دی وجہ نہ لے کھڑا رہا تے اون نسبت دا احترام نہیں کیتا۔ جڑا نسبت دی توہین کرے وہ نبی کو ایزاد دے، جڑا نبی کو ایزاد دے وہ اللہ کو ایزاد دے، جڑا اللہ تعالیٰ کو ایزاد دے۔ خالق کائنات نے فرمایا والعود واسطے اعلان کر لینا دنیا وچ بھی لعنت ہے تے آخرت وچ بھی اون تے لعنت ہو سی۔ دوستو یہ سارے کام دا جڑا تعلق ہے نا وہ بندے دی اپنی یعنی گستاخ دی اپنی ذات نال ہے۔ تے اگر ترچھی نگاہ دیکھن بھی اللہ تعالیٰ میلی نگاہ دیکھن نال بھی، یعنی اگر منہ چبا بھی کرے اکھی متھے تے بھی رکھے تے اللہ برداشت نہیں کردا۔ تے جنہیں ہستی پاک دے وچ رسول اللہ دا خون پیا چلدا ہوئے جڑا انہاں جا بے ادبیاں تے گستاخیاں کرے تے ول رب کیویں برداشت ہوے سی۔ بل جنہیں کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوئے جنت دے ٹکٹ دنیا عطا فرما دیتے ہوئے،
بعض لوگوں دا آج عقیدہ اہل سنت دے وچ اے بھی تھی چکے کہ اسا انہیں کو مننے ہیں کہ جنہیں کو اللہ دے نبی فرمایا جنتی ہیں کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ تعالی حضور دے سارے غلام واسطے جنت دا وعدہ فرما چھوڑے، اور فرمایا وانا زانا ما فی صدور من غل کہ محبوبہ جڑے لوگ آپ دے غلامے تھے، اے صحابہ دے بارے جتنے آپ دے حلقہ غلامی دے وچ غلام ہیں نا، اے سارے غلام جڑے ہیں نا دنیا دی غلاظت تو پاک تے صاف فرما چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ دے دل دے تقوی اور طہارت تے قرآن نازل فرماوے تے بدبخت کوئی جھوٹا پیر اٹھ کے آکھے کہ اسا تقسیم کرنے ہیں یا ونڈ کرنے ہیں یا میرا مزاج نہیں منے دا، شریعت کہیں دے مزاج دے نہیں، رسول اللہ دی ذات دی محتاج ہے۔ اسا مزاج ہے ایسا تسلیم نہیں کریں دے کہ اگر کہیں سچے محقق اہل سنت جائے نظریہ بیان کیتا ہوئے ان دی ذات نال کہیں کوئی اختلاف ہوئے تا ان دے وچوں بھی صحابہ دی عداوت دی بو پئی آندی ہے، بو پئی آندی ہے، کچھ نہ کچھ تا چکر ضرور ہوں دے۔ تا اس واسطے عقائد اہل سنت دی ترجمانی واسطے محققین علماء جڑے ہیں انہیں دا بیان ہونا بھی ضروری ہے تے انہیں دی مجالس سے آونا بھی ضروری ہے۔ اور میں پہلے ایک عرض کی ہے کہ عالم اگر جلوہ تے چڑھاوے تو بہتر ہوندے، کیوں کہ ان دے علم کو لوگ فیض یاب تھی سکتے ہیں۔ تو یہ سلسلے دے وچ 1 اکتوبر کو تمام کوٹ دے علماء نے ایک کوشش کر کے جڑی تاجدار ختم نبوت و حرمت قرآن کانفرنس منعقد کیتی ہوئی ہے، ایدے وچ 1 اکتوبر کو تمام دوست احباب ضرور آسو اور اپنے دوستیں کو گھن کے آسو کوٹ دو سٹیڈیم دے اندر، تاکہ تو آکو روحانی طور تے عقیدے دی غذا حاصل تھی سکے۔ جلالہ تساں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ دا بیان سنیا تو انشاءاللہ تو عقیدہ مزید مضبوط تھی ویسی، ہوں ہوتے ایک نورانی رنگ چاڑ ویسی جو دربار شریف ہوتے چادر چاڑ ہوتے اور نمایاں تھی ویندی ہے۔ ایمیں جڑے ویلے عقیدہ اہل سنت ترجمان کئی محقق عالم دین دا بیان تھی وے تبال سنی دے عقیدے دے نکھار بھی پیدا تھی ویندے تے جڑا دائیں بائیں کو غبار آندہ پیا ہوندے نا او بھی دھوتا ویندے تے ایتر تے مشک دی خوشبو بھی آمن پہ ویندی، اور اے سنی دے حصے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ساری محفل کو قبول فرماوے۔ آخر دعویٰ الحمدللہ۔